اس طرح بنائے. دیکھیے میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بیرسٹر 15 کلومیٹر دور سے بھی مسلمان ظاہر ہوتا ہے، ماشاءاللہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. الحمدللہ میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، مگر ایک ناز ہوتا ہے ہمیں، ایک خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ ہماری قوم کا ایک شخص کھڑا ہو کر حق بیانی تو کر رہا ہے. اختلاف کر سکتے ہیں آپ کسی بات سے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر ہر مسلمان اپنے بچے کو اتنا تیار کر دے کہ باپ کے جنازے کی نماز اس کا بیٹا پڑھا سکے. میں نہیں کہتا کہ آپ کو آپ عالم بناؤ، اگر بنا سکتے ہو تو بنا دو انشاءاللہ، مگر اتنا تو بناؤ کہ آپ کا بیٹا آپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکے. اپنی بیٹیوں کو کم از کم اتنا تو مسلمان بنا دو کہ گھر کی عورتوں کی میت کو بیٹیاں خود غسل دے سکے. یہ کیا فیشن چل پڑا ہے؟ محلے میں کرائے کی عورت آئے گی غسل دینے کے لیے، زیور تم لوگی، کپڑے تم لوگی، پہلو میں تم رہو گی، دولت تم لوگی، غسل کوئی اور دے گی. اور بیٹا سب کچھ وہ لے گا، جنازے کی نماز امام صاحب پڑھائیں گے. محبت میں نہیں کہا، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ڈیوٹی، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جب ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھائے گا نا، اس کے دل میں جو درد ہوگا وہ درد اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور وہ جب اللہ سے کہے گا کہ میرے اللہ، میرے باپ آج مجھ سے بچھڑ کر آپ کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے بلایا ہے، اللہ آپ اپنے شایع نشان مہمان نوازی کیجیے گا میرے ابو جان. ایک بچے کی دعا، ایک بیٹے کی دعا، ایک بیٹی کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے ہے. جس طرح ماں باپ کی دعا بچوں کو لگتی ہے، اسی طرح بچوں کی دعائیں ماں باپ کو بھی لگتی ہے. میرے بزرگوں، پوری امت کو ریچارج کرنے کا فارمولا، موبائل کو چارج کرتے ہیں آپ، اور اگر بیٹری پاورفل بھی ہو تو بھی پیسے دے کے تو ریچارج کروانے پڑتے ہیں، ورنہ کیا کہا جاتا ہے، آؤٹ گوئنگ ختم اور تھوڑے دن کے بعد ان کمنگ بھی ختم. میری قوم کے لوگوں، آپ کی ہماری جو ریچارجنگ ہے وہ کیا سن لیجیے. آپ جتنے بڑے بھی کام کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیدرآباد کے مسلمانوں میں اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے، بڑی خوبی دی ہے، اس کی پرورش کیجیے گا. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، آپ لوگ بخیل تو ہے نہیں، صرف آپ کو لینا آتا ہے. بھائی میں تو اسی لالچ میں دعا دیتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، پتہ نہیں میری دعا کیسی ہوگی، لیکن آپ بزرگوں کی دعائیں مجھے مل جائیں گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. میں تو آپ بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے. آپ جتنے بڑے، آپ کی خوبی یہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ ملت کا درد رکھتے ہو. الحمدللہ جیسے بھی ہو، ملت کا درد آپ کے اندر ہے، آپ کے دل میں ہے. میں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں، جتنے ٹیلی فون آتے ہیں، اس میں ملت کی گفتگو ضرور ہوتی ہے. یہ بات مجھے ناز ہے آپ پر، الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ کم از کم اتنا سا درد تو باقی ہے آج ہمارے دلوں میں. آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جتنی اچھی بلڈنگ بنا لیں، اللہ آپ کو اور دے، آمین، خوب برکتیں دے. آپ مسجدیں بھی اچھی بناتے ہیں ماشاءاللہ، ایئر کنڈیشن، قالین، سب کچھ شاندار، خوشبو بھی رہتی ہے آپ کی مسجدوں میں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوب نوازے. جتنے بڑے سے بڑے کام اللہ کی توفیق سے آپ کرنا ہے کر لیجئے، مگر ان ساری تدبیروں میں زندگی، جان کے بغیر خوبصورت انسان لاش ہے نا. اگر جان نہ ہو تو کیا ہے؟ لاش ہے. اور اگر جان ہے تو لنگڑا بھی زندہ ہے، اگر جان ہے تو اندھا بھی زندہ ہے، اور جان نہ ہو تو پہلوان بھی لاش ہے. اگر جان نہ ہو تو بڑی سے بڑی شخصیت بھی لاش ہے. میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، ہماری عبادتوں کی جان، ہماری روح کی جان، ہمارے کام کی جان، ہمارے بچوں کی جان، ہمارے بیوی بچے گھر والوں کی جان، ہماری دنیا اور آخرت کی جان، ہمارے ہر کام کی جان کیا ہے وہ بتاؤں آپ سے. رات کے اندھیرے میں، تہجد کے وقت میں، 2 رکعت نماز میں، تنہائی میں سجدہ، اللہ کے سامنے لمبی سجدہ کر کے اللہ کے سامنے گر گرانا، اس کے بغیر آپ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ نسخہ عظیم ہے جس کے بغیر امت کھڑی نہیں ہو سکتی.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، راتوں میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیے اور تنہائی میں لمبا سجدہ کیجئے اور سجدے میں روئیے اور اللہ سے کہیے کہ میرے اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے۔ آپ کے سر اٹھنے سے پہلے اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ صحت چاہیے، خوشحالی چاہیے، ملک کی بھلائی چاہیے، ملت کی بھلائی چاہیے۔ آپ کو جو کام کرنا ہو، میرے بزرگوں، حجاج ابن یوسف کا زمانہ بڑا